جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں تمام میڈیا کے معززین کا بہت شکر گزار ہوں۔ میرا تعلق ضلع نوشہرہ سے ہے۔ PK13 سے ایک بار قومی اسمبلی کا الیکشن لڑا، NA5 سے 2 بار قومی اسمبلی کا الیکشن لڑا ہے۔ مقابل تھا، میں 2013 میں آزاد حیثیت سے نہیں، تحریک تحفظ پاکستان کی حیثیت سے الیکشن لڑ رہا تھا۔ 7763 ووٹ جو ہے نا وہ میرے اس میں آئے، لیکن آج تک جو ہے نا پاکستان میں جس طرح الیکشن ہوتے رہے وہ آپ سب تمام دوستوں ہے۔ اور 2018 میں الیکشن کیوں نہیں لڑا کہ اللہ پاک نے اس ملک کو ایک چاند جیسا چہرہ دیا۔ ملک گلزلی خان نام ہے میرا، گلزلی خان۔ اس چاند چہرے نے ہمارے نوجوان نسل کے دل بدل دیے۔ ہمارے اندر جو ڈر خوف تھا، غلامی تھا، اس کا ہم نے احاطہ کر دیا۔ میں 2018 صرف خان صاحب کی ڈر کی وجہ سے الیکشن نہ لڑ سکا۔ مجھے پتا تھا کہ وہ ہاتھ میرے اوپر ہے نہیں، وہ ایک لال بیگ یا کٹمل کے اوپر ہے۔ مجھے بہت میں نے کہا اپنے پیسوں کا ضائع کیوں کروں، اپنے ٹائم کا ضائع کیوں کروں، حالانکہ اس کا چہرہ اگر میرے چہرے سے نورانی ہوا تو آ جاؤ میرے اوپر تھوک دو۔ اس کے چہرے میرے چہرے میں بہت زمین آسمان کا فرق ہے، اور اس کے مجبوراً طور پہ میں نے الیکشن میں نہ چلا گیا۔ آج نوجوان نسل 60 سے 70% لوگ میرا بچہ تحریک انصاف کا جھنڈا اٹھا کے وہ جیل میں چلے جاتا ہے، وہ دہشت گرد بنتا ہے، تو میرے 52 سال عمر پہ لعنت ہو کہ میں ان کی آواز کے لیے باہر نہ نکلوں، ان کی آزادی کے لیے باہر نہ نکلوں۔ خدا کی لعنت ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جب تک زندگی ہے میرے خون میں خون ہے۔ کبھی عمران ریاض، بس اس ملک میں ابھی اس کے بعد عمران ریاض نہیں بنے گا۔ میری آلریڈی داڑھی ہے، اس بیچارے کی داڑھی آپ نے بنا دی، اس کو گونگا کر دیا، مجھے بھی گونگا کر دے۔ اس کے تو خالی گونگا کیا، میرا ہاتھ کاٹ دو، لیکن خدا کی قسم کہ میں اس کو سمجھتا ہوں کہ اس جھنڈے کو اپنے دل سے لگا لوں، اور KPK میں اپنے خرچے پہ اپنے دوستوں کو متحرک کراؤں گا، گھر گھر صرف ایک ہی آواز لے کے جاؤں گا کہ خان کا ساتھ دو، کیونکہ انہوں نے ہمارے ضمیر کو چینج کر دیا۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جھنڈا ہمارے لیے ابھی فرض بن چکا ہے کہ ہمیں اس کی حفاظت کرے، اور جس بندے نے، جس شخص نے اس کو عزت دیا، میں پاکستان کے برابر کے اس جھنڈے کو جھنڈا سمجھتا ہوں۔ اس کی وجہ پاکستان مسلم لیگ پنجاب کی جماعت ہے، زرداری بیکاری سندھ کی جماعت ہے، بلوچستان کی جماعت وہ دین پہ لوگ جو ہے نا جو لیتے ہیں، آپ کو پتہ ہے اللہ رب کائنات جو ہے نا ان کو ہدایت دے دے۔ پٹھانوں کو انہوں نے بہت ورغلایا، لیکن شکر ہے کہ پٹھان قوم اب جو ہے نا جیت چکے ہیں، زندہ ہو چکے ہیں، ان کے ضمیر ابھی مردہ نہیں ہے۔ تم گلا کاٹو گے، ہم گلا آگے کریں گے، لیکن یہ جھنڈے کے ساتھ اپنی باپ اپنی ماں کو اس کو پیار دے گے، اس کو بھی اور اس کو بھی، اور تم اٹھا کے دکھاؤ، کہاں تک جو کاٹنا ہے کاٹ دو۔ لیکن میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے ہمیں ٹائم دیا۔ رب کائنات اور میں خان یہ ایک شعر وکیل ہے جنہوں نے اس پابندیوں کے بعد وہ اس جھنڈے کو ہمیں دکھایا دوبارہ، تو میں ان کے ہاتھ سے یہ جھنڈا لینا چاہتا ہوں، اور انشاءاللہ، اور میں اللہ کو پھر گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں کہ مرد دم تک یہ جھنڈا میرے دل میں رہے گا۔ مجھے کسی ٹکٹ کی شوق نہیں ہے،
مجھے کسی ووٹ کی شوق نہیں ہے. میں رب کائنات کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں کہ میں انشاءاللہ اس کی حفاظت کروں گا. انشاءاللہ اس جھنڈے آپ بھی آ جائیں. اچھا بس ٹھیک ہے, ہاتھ لگا دیں. یہ جھنڈا جو ہے نا, اس کی حرمت پاکستان کے جھنڈے کی اور پاکستان تحریک انصاف کے جھنڈے کی, اس کی حرمت, اس کا تقدس ہم پہ فرض ہیں انشاءاللہ. اور انشاءاللہ کسی بھی قیمت پہ ہم پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے رول آف لا پہ, سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن پہ کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے. تھینک یو سو مچ. اب ذرا آپ ڈاکٹر صاحب ادھر بیٹھ جائیں. وہ سے میں بھی یہ عمران تیرے جانثار عمران تیرے جانثار بس کریں, یہ نہ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تمہیں تحریک تحفظ پاکستان سے ڈاکٹر عبدالقدیر خان سے سب سے پہلے تمہیں میڈیا کے نمائندگان اور ان حضرات کا جن نے آج دیگر پارٹیوں سے استعفیٰ دے کر پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت رکھتے, سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. میرا تعلق میرا تعلق ضلع دیر لور کے علاقہ خال سے ہے. جی میرا تعلق لور دیر کے علاقہ خال سے ہے. میرا 16 سالہ رفاقت جو کہ میری وابستگی مسلم لیگ نون سے تھی, اور 2015-18 کے الیکشن میں نے مسلم لیگ نون کے ٹکٹ شیئر کے نشان پہ الیکشن بھی لڑا تھا. چونکہ آج میں نے خیبر پختونخوا کے بہادر سپوت اخنزادہ اظہر تقویم میرا نام ہے جی, مسلم لیگ نون سے وابستگی تھی. آج میں نے غلامی کی زنجیر توڑ کر پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت کا اعلان کرتا ہوں, اور خاص کر ہمارے خیبر پختونخوا کے ہیرو اور بہادر سپوت ایڈوکیٹ سپریم کورٹ شیر افضل مروت کے ساتھ ان کی جو ولولہ انگیز قیادت ہے اور ایک ہیرو کی طرز پہ آج جو ابھرتا ہوا ستارہ نظر آ رہا ہے, ان کی اور خان کی قیادت پر مکمل اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کرتا ہوں, اور مرتے دم تک اس میں رہوں گا. میری کسی قسم کی کوئی شرط نہیں ہے کہ میں ضرور الیکشن لڑوں گا یا کسی کے ساتھ الجھ جاؤں گا. انشاءاللہ تعالی میں مرتے دم تک تحریک انصاف کا ایک کارکن رہوں گا, اور انشاءاللہ اس کا جھنڈا بھی لہراتے رہیں گے. اور بہت جلد لور دیر میں انشاءاللہ ایک بڑا کنونشن منعقد کریں گے, اور ہمارے صاحب اور حضرات کا انشاءاللہ بھرپور استقبال کیا جائے گا. تھینک یو سو مچ, بڑی مہربانی, شکریہ. پہلے یہ بھی ذرا دو باتیں کر لینا. میں ذرا دو باتیں کر لوں. جی پہلے اپنا تعارف کرا دیں, ذرا زور سے بولیں. میرا نام نواز خان ہے, پیشے سے میں ڈاکٹر ہوں. پلیز پیشے سے میں ڈاکٹر ہوں, اور پاکستان انٹلیکچوئل فورم کے اندر ایز چیئرمین کی حیثیت سے میں یوٹیوب میں اپنے خیالات کا اظہار بھی کرتا ہوں, اور بہت سارے جرنلسٹ اور بہت سارے تھنک ٹینکر سے میری گفتگو ہوتی رہتی ہے ملکی معاملات پہ. 2001 پہ میں پاکستان کی طرف سے امریکن بایوگرافک انسٹیٹیوٹ کا کنٹری ایڈوائزر رہا ہوں. یہاں سے کچھ ایڈوائزز ہوتے تھے اس کے معاملات پہ, ساؤتھ ایشیا کے معاملات پہ, اور داخلی اور خارجی معاملات پہ اب بھی اپنا نقطہ نظر رکھتا ہوں. لیکن آج جس وجہ سے میں نے یہ سوچا کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو ہے شمولیت اختیار کروں, تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ انسان جو ہے صرف خیالات کا اظہار کر کے کچھ نہیں کر سکتا. آج میرے دوستو, آپ جتنے لوگ یہاں موجود ہیں, ہم سب
اس ملک کے شہری ہیں اور ایک کشتی کے سوار ہیں. کشتی کے اندر سوراخ ہو چکا ہے اور جب ہم سب اٹینٹیو ہو کر اس سوراخ کو بند کرنے کی کوشش نہیں کریں گے تو پھر یہ کشتی ڈوب جائے گی. اس لیے پھر میں نے یہ فیصلہ کیا کہ عملی سیاست میں قدم رکھوں. میں نے مروت صاحب کو کہا کہ میں کسی الیکشن کے لالچ میں نہیں، میرا تعلق گلگت بلتستان سے ہے، میرا الیکشن وہاں ہوگا. گلگت بلتستان کی سچویشن آپ لوگوں کو پتہ ہے، لیکن پاکستان کے ایک بیٹا ہونے کے ناطے سے اور ایک سینسٹیو شخصیت ہونے کے ناطے سے ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم قدم بڑھائیں. باتیں تو بہت سے لوگ کرتے ہیں، ہم نے بھی بڑی باتیں کی، بڑا وقت اپنا لگایا، لیکن جب تک عمل میں داخل نہیں ہوئے اس کا کوئی رزلٹ نہیں نکلا. آج میں اپنے تمام دوستوں سمیت پی ٹی آئی کے اندر جو ہے باقاعدہ طور پہ شمولیت اختیار کرتا ہوں، اور پھر میں پاکستان کے نوجوان نسل کو اور پاکستان کے کریم آف دی نیشن کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ جب تک عمل میں نہیں آئیں گے ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہوں گے. جب تک انسان عمل کے لیے قدم نہیں اٹھاتا ہے تب تک جو ہے اس کا کوئی بھی چیز کارگر ثابت نہیں ہوتی ہے. میں اقبال کے اس شعر کے ساتھ، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. تو اب یہ تقریر تو بہت لمبی ہو رہی ہے، ساتھی بور بھی ہو جائیں گے، آپ کے پاس سوالات بھی ہوں گے، تو میں یہاں پہ آپ کے سوالات کا جواب دینے کے لیے خود بھی تیار ہوں. مجھ سے ہو یا کسی بھی ساتھی سے ہو، آپ سوال کر سکتے ہیں. آپ پیشے کے اعتبار سے وکیل بھی ہیں اور ہمیشہ دلائل کے ساتھ بات کرتے ہیں اور شواہد کے ساتھ بھی. آپ نے جو نگران وزیر اعظم پہ یہ الزام لگایا ہے کہ انہوں نے سہولت کاری کی ہے بلوچستان عوامی پارٹی کا نون لیگ میں مرجر، وہ تو نون لیگ چھوڑ چکا ہے، بلوچستان عوامی پارٹی چھوڑ کے تو پھر میرے خیال انہوں نے حلف لیا تھا اور وہ کئی بار کہہ چکے ہیں. آپ کے پاس کیا اس کے شواہد ہیں؟ پہلے تو آپ یہ بتائیں نا کہ چھوڑنے کے کیا شواہد ہیں. نہیں، انہوں نے اعلان کر رکھا ہے نا، کئی دفعہ انٹرویو میں ہم نہیں جی، گزارش یہ ہے، آپ کو شاید علم ہوگا، میڈیا میں یہ شیئر ہو چکا ہے کہ انہوں نے خود ان لوگوں سے ملاقاتیں کی ہیں اور یہ میڈیا نے بتایا ہے، تو لہذا ان کی ملاقاتوں کی تک نہیں بنتی ہے. اور باپ جو ہیں، یہ ساری سیاست ان کی باپ کی مرہون منت رہی ہے. اچانک میاں شہباز شریف صاحب کا یہ فیصلہ کرنا کہ جی میں ان کو یہاں پہ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر لاتا ہوں، اب اس کے نتیجے میں باپ کا سارا جو ہے ان کے ساتھ شامل ہونا، وہ کہتے ہیں نا کہ آپ میری پیٹھ کو جائیں میں آپ کی پیٹھ کو جاؤں گا، سلسلہ وہی چل رہا ہے. اور انٹیریئر منسٹر جو ہیں وہ تو آن ریکارڈ کہہ چکے ہیں کہ میں پی ایم ایل این میں ہوتا، ابھی 1-2 دن پہلے کا بیان ہے. تو لہذا یہ ڈنکی کی چوٹ پہ اپنی ایفیلیشن بتا رہے ہیں. تو لہذا جو پاکستان کا قانون کہتا ہے وہ یہ اب ڈیمانڈ کرتا ہے کہ خدا را اس ملک پہ رحم کریں، ان لوگوں کو کیئر ٹیکر بٹائیں جو ان مناصب کے اہل ہو، جو الیکشن کو فیئر کرائیں. اب ان تمام لوگوں کے ہوتے ہوئے ایک پارٹیسن کردار کو مد نظر رکھتے ہوئے کس طریقے سے نقوی صاحب نے پنجاب میں نواز شریف کو ضمانت دے دی. آپ کو پتہ ہے 401 ضابطۂ فوجداری کے تحت انہوں نے ضمانت دی. بھائی کبھی کوئی صوبائی حکومت یہ ضمانتیں دیا کرتی تھی؟ انہوں نے کہا یعنی ہائی کورٹ میں وہ مقدمہ زیر سماعت ہیں، وہ کہتا ہے جی ہم ضمانت دے رہے ہیں، جبکہ ماضی میں بزدار کے دور میں اس صوبائی حکومت نے یہ رد کیا تھا. جی جناب. صاحب آپ نے لیول پلے فیلڈ کی آپ نے بات کی، شفاف انتخابات کا بھی آپ نے مطالبہ کیا ہے. جس طرح 2018 کے الیکشن میں تمام سیاسی جماعتوں کو لیول پلے فیلڈ جو ہے وہ میسر تھی، اور جس طرح کے 2018 کے شفاف انتخابات تھے، اس طرح کے شفاف انتخابات اور اس طرح کی لیول پلے فیلڈ آپ کو دی جائے تو کیا آپ انتخابات کو تسلیم کریں گے؟ اگر آپ سب یہ جاننا چاہتے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے ہیں، میری ایک 10 بستہ عرض ہے آپ سب سے.
आंख को देखा हाल वो हक्कुल यकीन का दर्जा होता है। कल मेरे साथ चलें चरसद्दा के कन्वेंशन में, अपनी आंखों से देख लो वहां क्या हो रहा है। पहले भी तो 2 मरतबा आपने वहाँ प्रोग्राम करने की कोशिश की थी, वो नहीं हो सका, कल आप कल कर रहे हैं। तो मैंने कहा ना, देखिए आप, मैं शवाहिद नहीं दे रहा हूं, आंख को देखा हाल देख लें, मेरे साथ चले जाएं और आप देख लें कि क्या क्या फिस्ताई अखंड इस्तेमाल होते हैं। हमारे अपना मुल्क है, हमारी धरती है, हमारे कवानीन हैं, हमारे अपने उजरे हैं, उनमें बैठने से ये कहते हैं कि आप नहीं बैठ सकते हैं। शर्म का मकाम है तमाम उन इदारों के लिए जो बुनियादी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के ज़ामिन हैं। अगर पाकिस्तान में ये होता है और सिर्फ तमाशाई बैठ के हम तमाशा करते हैं तो ये हम अपनी मुल्क की जड़ों को कोकले कर रहे हैं। जिस मुल्क में, जिस मुआशरे में इंसाफ और कानून की हुक्मरानी इस हद तक तजलील और गिरावट के मयार पे पहुंचेगी, उन मुआशरों का उठना, उन मुआशरों में कानून की हुक्मरानी और रूल ऑफ लॉ को जो है परवान चढ़ाना, जो हमारी वाहिद जरूरत है। न करप्शन रहेगी, न बदउनवानी रहेगी, न ये एडवेंचरिज्म रहेगा, न तेरी मेरी रहेगी। सिर्फ और सिर्फ एक बात होगी, जिसका जो हक है उसको मिलेगा। पाकिस्तान को सिर्फ इसी की जरूरत है। शेर अब्दुल परवेज साहब, PMLN की तरफ से कुछ सियासी जमातों और बिल्कुल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो दस्तयाब क़यादत है उसके साथ कोई मुलाकात का इंदिया दिया जा रहा है, तो इस पर क्या स्ट्रेटजी है? अगर है तहरीक इंसाफ की, क्या मुलाकात करना चाहेंगे? देखिए, चीफ खान साहब से डिस्कस हुई है आपकी? देखिए, वक्त, हालात और तजर्बे इंसान को बहुत कुछ सिखा देते हैं। और कोई भी सियासी पार्टी, आप लोगों ने देखा कि खौफ और डर इतना ज्यादा था कि 9 मई के बाद आज से 20 दिन कबल तक किसी भी मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी को ये हिम्मत न होती कि सिर्फ इतना कहते कि ये बच्चों और औरतों के साथ तो जुल्म न करे। ये मेन स्ट्रीम पार्टीज, अभी 20 दिन हुए हैं, पीपल पार्टी भी कह रही है, PMLN, कोई भी पार्टी अगर फेयर इलेक्शन कराने के मामले पे हमें बिठाना चाहती है तो हम हर एक के साथ ट्रांसपेरेंट और फेयर इलेक्शन, और अगर कोई कोड ऑफ एथिक्स डेवलप करना चाहते हैं, जिस तरह आप देख रहे हैं हमने एक तजवीज़ दी है कि तमाम पार्टीज को सोशल मीडिया कोड ऑफ एथिक्स डेवलप करना चाहिए। पाकिस्तान को ज़रूरत है। ये गालम गलोच से, ये थू और मैं से, और ये जो पोलराइजेशन है, आप यकीन रखें हमेशा इलेक्शन में जब भी ये गिरोही और पार्टी बुनियादों पे जब इलेक्शंस आते हैं तो खानदार दर खानदार तकसीम हो जाते हैं। ऐसे इलेक्शन आ रहे हैं और ऐसे हालात में आ रहे हैं कि पाकिस्तानियों को अगर हमने थोड़ा सा मसलहत के तहत, सुलझाव के तहत उनको ये न सेंसिटाइज किया कि सियासत को सियासत तक रहने दें, तो शायद हम ऐसे इलेक्शन देखेंगे जिनमें नफरतें जो हैं वो एक ऐसे पीक पे जाएगी जो पाकिस्तान ने कभी नहीं देखी होगी। भरत साहब, ये बताइएगा कि एक जानब आप इस वक्त सियासी शख्सियत की शमूलियत का ऐलान कर रहे हैं, दूसरी जानब आज हलीमा खान ने कहा कि हम डोनाल्ड लू के खिलाफ अमेरिका के कोर्ट्स में जाएंगे। क्या आपकी हिकमत अमली तरतीब दी जा चुकी है या इस बारे में कोई मुशावरत हो चुकी है? जी, मैं हलीमा खान साहिबा की इस